مسلسل جدوجہد میں ہیں جس کو ہم کنٹینیو کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں پوری سول سوسائٹی اس کے اوپر ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ سارے ایشوز سامنے آئے تو ہماری کیبنٹ نے آپس میں ڈسکشن کی اور اس پورے فتنے کو سمجھتے ہوئے دیکھا کہ سب سے پہلے آپ کی عدالتوں میں آزاد ججز کو ایک نوکری پہ بٹھا دیا گیا ہے، بلکہ منصب سے ہٹا کے۔ تو ہماری پوری کیبنٹ نے اس چیز کا فیصلہ کیا کہ ہم پہلے کی طرح، جیسے ہماری کنونشن اور ایک پٹیشن فائل ہے سپریم کورٹ میں کہ یہ 26ویں ترمیم آئینی نہیں بلکہ غیر آئینی ہے، آپ نے اس میں آزاد عدلیہ کی اپوائنٹمنٹ، چیف جسٹسز کی تقرری، اور آگے جو آنے والے مستقبل میں کانسٹیٹیوشنل بینچز کو آپ جو تشکیل دے رہے ہیں وہ ایک تشویشناک صورتحال پیدا کرے گی ملک کی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ سندھ کے اندر ہی اپلائی ہوا، اب تک باقی صوبوں میں اس کا کوئی اطلاق نہیں ہوا۔ اب آ جاتے ہیں باقی ایشوز پہ جس پہ ہم پوری کیبنٹ، جس نے 12 اپریل کی ایک کنونشن کی، آل پاکستان لائرز کنونشن، اور جس نے تشکیل دی آل سندھ لائرز ایکشن کمیٹی کو، اس کے اندر ہم نے دریا کے مدعے کو سب سے آگے اس لیے رکھا کہ ہماری زندگی پانی کے ساتھ ہے۔ کراچی میں اگر آپ ٹینکر پانی کا لیتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں، یہ ٹینکر مافیا آگے ہمارا اگلا ہدف ہے۔ ہم کراچی میں رہتے ہوئے اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے، ہم اس جدوجہد کو اب آگے لے کے جائیں گے۔ لیکن اگر آپ یہاں ٹینکر مہنگا لیتے ہیں، پانی یہاں نہیں آئے گا، تو چاہے وہ جامشورو، سکھر، آپ کے جیکمواد میں بیٹھے ہوئے کسان کے پاس پانی نہ جائے تو یہ 8 کروڑ پوری قوم ایک ساتھ کھڑی ہوئی، اور انہوں نے پورے سندھ کا کیس لڑا۔ ان کو صرف ضرورت کیا تھی سول سوسائٹی کو کہ کوئی ایک آزاد آواز ہو جو مقدمہ لڑے اور نکلے، ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ الحمدللہ کراچی بار کے صدر اور پوری کیبنٹ کی کال پہ جو عوام نے ہمیں محبت دی، جس طریقے سے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے طفیل نہ جانے کہاں سے لوگ آتے تھے اور وہاں پہ ساری چیزوں کو پورا کرتے تھے، کسی چیز کے لیے انہوں نے ہمیں زحمت نہیں ہونی دی۔ ہم نے 13 دن کا ایک مضبوط دھرنا دیا اور وفاق تک ایک میسیج دیا کہ آپ نے وہاں پر ایوانوں میں بیٹھ کے عوام کی رہنمائی کرنی ہے، نہ کہ آپ کسی اور کے اشاروں پہ کام کریں، کیونکہ اگر یہ عوام ہے تو ہم سب ہیں تو ملک کی سالمیت ہے۔ اب کارپوریٹ فارمنگ کا ایشو ایک دوسرا اسی ایشو میں بنیادی فتنہ ہے، کیونکہ اگر یہ پنجاب میں بنے اور کسی صوبے میں بنے، پانی ہمیشہ آپ کے ڈیو شیئر میں سے ادھر بانٹ دیا جائے گا، دریائے سندھ میں سے بانٹ دیا جائے گا۔ تو ہم اس ایشو کے اوپر مسلسل آپ سب سے اسی چیز کی توقع کرتے ہیں جو آپ نے سب نے ساتھ دیا، اور ہم آگے بھی کنٹینیو رکھیں گے۔ ہم اس کو جب تک ریکال نہیں کراتے تب تک ہم آرام اور چین کا سانس نہیں لیں گے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کی پوری قیادت کا، جس طریقے سے آپ نے ملک اور ایک سندھ کا ایشو سمجھتے ہوئے وہاں پہ ہمارا ساتھ دیا، آپ کے پولیٹیکل ورکرز نے، آپ کے وکلا کے جو ونگ تھے، اور دوسرے تمام سول سوسائٹی کے دانشور، ادیب، اور ہماری کیبنٹ کے اور تمام پورے سندھ کی باز نے، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان سے ہمیشہ ویجیلنٹ اور جاگتے رہنے کی گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے ملک کے لیے بھی ایک جنگ لڑنی ہے۔ ہم دریائے سندھ کے لیے اگر اپنوں وفاق کے ساتھ، ایوانوں کے ساتھ ایک بات کر کے ان کے ساتھ اپنا کیس جیت سکتے ہیں، اب اگر اسی دریا کے اوپر ٹریٹی کو بریچ کر کے، وائلیٹ کر کے اور ایک حالت جنگ میں ہم جاتے ہیں تو ہم اپنے ملک کی اور افواج کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور ہم اس جنگ میں بھی شریک رہیں گے۔ کیونکہ ہمارے ملک کی سالمیت کا ایشو ہمارے لیے سب سے پہلے آتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جدوجہد ہر طریقے سے چلتی رہے گی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے بھی آپ کو ان تمام صورتحال میں ہمیشہ بار کی طرف دیکھنا ہے کہ قوانین کیسے بن رہے ہیں، کیونکہ ان قوانین کی تشریح ہم وکیل کرتے ہیں، اور وکیلوں کا ہمیشہ ایک اہم کردار رہا ہے تاریخ میں۔ آپ سب کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں عامر نواز بڑائی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مزید اپنے آئے ہوئے دوستوں کا اور پوری سندھی قوم کا، میڈیا کا، ان تمام دوستوں کا شکریہ ادا کریں، تاکہ اسی طریقے سے ہم آزاد قوم کے لیے، آزاد صحافت کے لیے، آزاد آئین کے لیے، آزاد عدلیہ کے لیے، اور اپنے دریائے سندھ کی آزادی کے لیے یہ جنگ کنٹینیو رکھ سکیں۔ بہت شکریہ۔ 4 تاریخ کی رات کو میاں اسلم ایڈوکیٹ برچونڈی شریف، جنہوں نے کمو شہید کا بھی دھرنا لگایا ہوا تھا، انہوں نے آپ سب کو، وکلا کو، سندھ کے دانشوروں کو، سندھ کی سول سوسائٹی کو سلام پیش کرنے کے لیے، جنہوں نے جدوجہد کی، اور جدوجہد اس حوالے سے انہوں نے ایک گھوٹکی میں سلام سندھ کنونشن رکھا ہے، جس کے لیے ہمارے تمام وکلا صاحبان اور ہم مل کے جو ہے 4 تاریخ کی صبح کو ہم جا رہے ہیں، گھوٹکی جا رہے ہیں ٹرین سے،
تو اس کی دعوت خود بھی آپ کو دیں گے. انہوں نے ویڈیو میں بھی کہا ہے, ہم بھی آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کو سلام سندھ آپ سب کو جو نکلے, جنہوں نے یہ پوری جنگ لڑی ہے, ان کو جد و جہد کو سلام پیش کرنے کے لیے اور جاری رکھنے کے لیے گھوٹکی میں ایونٹ رکھا ہوا ہے, جس کے لیے ہم جا رہے ہیں. آپ سب کو اس کی دعوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے بڑے بھائی علیم عادل شیخ بھائی اور پوری ٹیم کا ILF کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور ہمیں کنگریچولیٹ کیا اور اپریشیٹ کیا. میں ڈے 1 سے ایک ہی بات پہ کلیئر تھا, وہ یہ کہ دریائے سندھ پہ کسی قسم کا بھی دھاوا, کسی قسم کا بھی ڈاکہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دم سے گئے اور دھرنے پہ بیٹھ گئے. سب سے پہلے اس کے لیے ہم نے ایک ریزولیشن پاس کیا اور گورنمنٹ سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ کائنڈلی آپ یہ جو مسئلہ ہے دریائے سندھ پہ جو آپ کینالز بنا رہے ہیں یہ مت بنائیں, یہ افیکٹ کرے گا اور سندھ کی عوام کے رائٹس کو برے طریقے سے یہ وہ ڈسٹرب کرے گا. ہماری ریزولیشن پہ کوئی اثر نہیں ہوا, اس کو شاید کسی ردی کے ڈبے میں پھینک دیا گیا. ریزولیشن کے بعد ہم نے آل سندھ کنونشن کیا. اس کنونشن کے بعد پھر ہم نے جو اس کی منٹس اینڈ میٹنگز تھی, جو بھی شرکا تھے, اسپیکرز تھے, ان کا جو بھی موقف تھا وہ پھر ہم نے گورنمنٹ کو بھیجا اور ہم نے کہا کہ کائنڈلی آپ اس ایشو کو دیکھیں, یہ ایک سیریس ایشو ہے. جب اس پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا, اس کے بعد پھر ہم نے ایک ریلی نکالی. وہ تقریباً اس میں آل سندھ سے وکلا آئے تھے اور پریس کلب میں ہزاروں کی تعداد میں وکلا جمع ہوئے اور انہوں نے پروٹیسٹ کیا اور ایک بار پھر ڈیمانڈ کی کہ آپ یہ 6 کینالز جو ہے اس کو ختم کریں. اس دوران تمام پولیٹیکل پارٹیز جو سندھ سے محبت کرتی اور جو عوام کے حقوق کی بات کرتی ہیں, وہ سب بھی مختلف جگہوں پہ اپنے اپنے جلسے کر رہی تھی اور مختلف یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس, ڈاکٹرز, سب جتنے بھی ہیں, انجینئرز وغیرہ جو بھی لوگ تھے, سول سوسائٹی, سب اپنے اپنی جگہ پر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا رہے تھے. جب ریلی کے بعد دوبارہ 14 مارچ کو ہم نے ایک ریلی پھر نکالی جب انٹرنیشنل ریور ڈے تھا, اس پہ بھی ہم نے گورنمنٹ کو کہا کہ آپ کے پاس 12 اپریل تک ٹائم ہے, آپ 1 مہینے کے اندر اندر اس معاملے کو حل کریں اور یہ 6 کینالز کو ختم کریں. جب اس پہ بھی عمل نہیں ہوا تو فائنلی 12 اپریل کو ہم نے آل پاکستان لوئرز کنونشن کال کیا اور اس میں پھر ہم نے ان کو 72 گھنٹوں کا ٹائم دیا کہ آپ کائنڈلی اس کو کریک کریں. جب یہ نہیں ہوا پھر ہم گئے اور ہم دھرنے پہ جا کے بیٹھے. شروع میں لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ جو دھرنا ہے یہ فیل ہو جائے گا, کیونکہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وکلا ہیں یہ عادی ہیں فیسیلیٹیشن کے اور یہ وہاں 50 ڈگری, 47 ڈگری, 48 ڈگری میں نہیں بیٹھ سکتے. لیکن جب ہم وہاں جا کر بیٹھے تو تمام وکلا کو, جس میں سے آپ سب میں سے بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی, آپ کو سلام ہے, آپ نے اس گرمی, اس ہیٹ اور اس ٹمپریچر کو برداشت کیا لیکن اپنے حقوق کی جنگ لڑتے رہے. دوسرا ان کو یہ تھا کہ ان کے پاس پیسے تو ہے نہیں ہیں تو یہ ان کا دھرنا کیری آؤٹ کیسے ہوگا. اس کے لیے میں سندھ کی پوری عوام کو کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور ان کو اپریشیٹ بھی کروں گا. بورلو میں
ہمارے وکیل اگر کسی ہوٹل میں چائے پیتے تھے لوگ پیسے نہیں لیتے تھے. اگر کسی کے پاس کپڑے جو ہے وہ واش کرانے کے لیے جاتے تھے تو وہ جو ان سے ہے پیسے لانڈری والا پیسے نہیں لیتا تھا. ایک دو نے مجھے بتایا کہ میں نے بیلنس ڈلوایا, بیلنس والے نے پیسے نہیں لیے. ہمیں انہوں نے ببرلو کے لوگوں نے اپنے گھر دیے رہائش کے لیے, انہوں نے ہمیں اپنے بسترے دیے, انہوں نے پنکھے دیے, انہوں نے ہمیں ہر لحاظ سے فیسیلیٹیٹ کیا. یہاں تک کہ جس کے پاس جو تھا وہ لا کے دینے کے لیے تیار تھا. کھانا اتنا ہو گیا تھا کہ جس سے بھی ہم پوچھتے تھے وہ کہتا تھا میں نے کھانا کھایا ہوا ہے. پانی کی اتنی بوتلیں شربت جوس وغیرہ کی تھی. ہمارے ایک دوست مظفر بروئی, اس نے کیمپ لگایا ہوا تھا. اس نے کہا کہ بھائی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ مجھے ایک دکان جو سی لینی پڑی ہے گودام کے طور پہ جس پہ میں ہم پانی رکھ رہے ہیں. ایک جذبہ ایسا تھا کہ ایک بوڑھی عورت تھی, ان کے گھر میں صرف چنے پڑے ہوئے تھے تھوڑے سے, وہ بنا کے لے کے آئیں, مجھے ڈھونڈتی ہوئی بولا وڑائچ یہ چنے ہیں, صرف میرے پاس یہی پڑے ہوئے تھے میں آپ کے لیے لے آیا. کوئی ہمیں ایک شخص آئے, انہوں نے مجھے 60 لاکھ کا چیک دیا. میں نے ان کو منع کیا, میں نے کہا آپ ہمیں پیسے نہیں دیں گے, جو بھی خرچہ کرنا ہے آپ اپنے ہاتھ سے کریں گے. ایک آئے وہ 40 لاکھ کا چیک لائے, ان کو بھی سملر, جو بھی کیش لایا اس کو بھی ہم نے سملر بات بولی کہ آپ جو ان سے ہے خود اپنے ہاتھ سے کریں. اس کے بعد انٹرنیشنل جو سانا ایک اوورسیز سندھی تنظیم ہے اس کے لوگ آئے, انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کو کیا چاہیے آپ ہمیں بتائیں, ہم ہر لحاظ سے پیسے چاہیے آپ کو. میں نے کہا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ صرف جو ٹینٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کا خیال رکھیں, گرمی ہے پانی. ڈاکٹرز کی ٹیم وہاں پہ خود آ کے بیٹھ گئی, دیگر لوگ خود بیٹھے. پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے وہاں پہ اپنے لوگ اور وہ خود تمام لیڈران نے, ایون حلیم عادل بھائی نے بھی وہاں پہ شراکت کی اور لوگوں کو انکریج کیا. پورے سندھ سے لوگ آئے, کوئی سے بھی لوگ پیچھے نہیں رہے. عورتیں, بچے, بوڑھے, جوان, مرد, ہر قسم کے لوگ وہاں موجود تھے. اور ان کا جذبہ ایسا تھا کہ ایک دن 3 بچے کفن پہن کے آئے میرے پاس, بولا کہ یہاں ہم اپنا پانی لے کے جائیں گے یا یہاں سے بھائی شہید ہو کے جائیں گے. چھوٹے بچے تھے. ایک میری بہن آئی, اس کا 2 مہینے کا بچہ تھا. اس نے کہا عامر بھائی یہ میرا بچہ آپ پہ قربان ہے, لیکن آپ ہمارے پانی کے حقوق سے پیچھے نہیں ہٹنا. ہمارے پاس سول سوسائٹی کے تمام لوگ آئے, اسپیشلی تمام آرٹسٹ آئے, تمام جرنلسٹ آئے, تمام میڈیا چینل والے آئے, ڈاکٹرز آئے. ڈاکٹرز ہم نے ایک کال کی, ڈاکٹرز نے سندھ میں اسٹرائک کی. انہوں نے ہم سے اتنا زیادہ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن والوں نے کوارڈینیشن کیا, لیکن پھر میں نے ان سے تھوڑی سی ریکویسٹ کی کہ OPD نہیں بند کرنا, کہ ابھی اس اسٹیج پہ ہم اتنی ہارڈ لائن پہ نہیں جانا چاہتے. لیکن جو کوارڈینیشن تھا, ٹیچرز ایسوسی ایشن نے کہا آپ بولیں جب بولیں گے ہم, بزنس مین نے کہا آپ جب بولیں گے ہم اسٹرائک کریں گے. کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو ہمارے پہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں تھا. پھر عام شہری کوئی بھی مطلب ایسا نہیں تھا وہاں پہ جو پہنچا نہ ہو جس نے. پھر پولیس کو ڈائریکشن دی گئی کہ آپ جائیں اور جا کے ریڈ کریں اور اس پہ لاٹھی چارج کریں. انہوں نے ریفیوز کیا. پھر وہاں پہ کچا جو مشہور ہے کہ بھائی یہ ڈکیٹی ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے, اتنا عرصے ٹرک کھڑے رہے, ایک واردات نہیں ہوئی, پیسفل رہا. الٹا ان لوگوں کو کھانا دیا گیا اور کچے سے ان لوگوں نے اناؤنس کیا کہ ہم اس کاز پہ ساتھ کھڑے ہوئے. کوئی ایسا نہیں تھا, ایسا پروفیشن نہیں تھا, کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہو. جذبے کا یہ عالم تھا. خالد ممتاز بھائی مجھے آ کے ملے, بولا وڑائچ میں کراچی سے نکلا, جہاں میں رکتا میں ان کو بولتا یہ رش کیوں لگا ہوا ہے, تو وہ بولتے کہ بھائی آگے وکیلوں نے دھرنا دیا ہوا ہے. تو
تو کہتے میں ان کو چیک کرنے کے لیے کہتا تھا یہ غلط نہیں کیا روڈ بند کیا, تو وہ بولتے بالکل صحیح کیا ہوا ہے, یہ ہمارے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. تو پھر ان کہتے میں ان کو بتاتا میں وکیل ہوں, تو وہ بڑی رسپیکٹ دیتے, آنر دیتے. بیسیکلی یہ جو ایشو تھا یہ 8 کروڑ آبادی کا ایشو تھا. کچھ لوگ اس کی گہرائی کو نہیں سمجھ سکے تھے, لیکن اللہ نہیں کرتا یہ 6 کینالز بن جاتے, خاص طور پہ شہر کے لوگ, اور جب یہ پانی کی بوند بوند کو ترستے تو ان کو اندازہ ہوتا کہ بیسیکلی ایشو کیا تھا. الحمدللہ سب مل کے کھڑے رہے, یونائٹڈ کھڑے رہے. ہماری پورے بار ایسوسیشنز کے جو وکلا ہیں, جو ہمارے لیڈران تھے, جو بار کے عہدیدار تھے, ان سب نے بھی اپنا بہت زبردست رول پلے کیا. تو یہ کریڈٹ جو ہے پوری سندھ کی عوام کو جاتا ہے, کسی ایک بندے کا کریڈٹ نہیں ہے. ہر بندے نے اپنا رول پلے کیا ہے, اور جو وہ کر سکتا تھا کیا. تو اس لیے ہمیں وہاں جا کے فائنانس کا بھی ایشو نہیں ہوا. میں نے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا آنیسٹلی. ہم میں سے کسی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ بھائی دھرنے میں کسی کو کھانا کھلانا ہے نہیں کھلانا ہے, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اور اس کا ریزن ایک تھا کہ یہ جو جذبہ تھا لوگوں کے اندر وہ تھا. دھرنے میں 80 لاکھ لوگوں نے شرکت کی ہے, BBC کی رپورٹ ہے. اور BBC کی رپورٹ کے بعد دھرنے کی یہ پوزیشن تھی کہ جب ہم گئے تھے, اگر ہم اس وقت 5,000 تھے تو اگلے دن 15,000 ہوئے, تو پھر 25, پھر 50, ہم لاکھوں تک پہنچ گئے تھے. کلومیٹرز تک پارکنگ نہیں مل رہی تھی لوگوں کو, جو جذبہ لے کر وہ آئے تھے. اور سب ایک بات پہ کلیئر تھے کہ ہمیں جو دریائے سندھ ہے اس پہ ایک کینال بھی منظور نہیں ہے. اس کے بعد گورنمنٹ نے کہیں نہ کہیں لاپرواہی کی. جس دن PM صاحب نے میٹنگ کی تھی, پریس کانفرنس کی تھی, یہ جو CCI کا اجلاس ابھی بلایا تھا یہ اس دن بھی بلایا جا سکتا تھا, اور بلا کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا, اور اس سے پہلے بھی بلایا جا سکتا تھا. لیکن یہ جو ڈیلے کہ یہ وکیل تھک جائیں گے, یا وہاں پہ فائرنگ ہوئی, یا اس سے پہلے مجھ پہ اٹیک ہوا, یا وہاں پہ جو ڈیفرنٹ قسم کے تھریٹس تھے. آپ یقین مانیں وہاں پہ بم بلاسٹ کے بھی تھریٹس تھے, لیکن جو لوگ شرکا تھے وہ اس بات پہ کلیئر تھے کہ یہاں سے ہم مر کے جائیں گے, بھلے یہ بم پھاڑیں, بھلے یہ کچھ بھی کریں, ہم جائیں گے نہیں. یہ ان کا جذبہ تھا, یہ کلیئر تھے سارے لوگ. اس سب کے باوجود سب نے, تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ لوگوں کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کو ٹائملی ریڈریس کریں, لوگوں کے گریوانسز کو ٹائملی ریڈریس کریں, نہ کہ وہ روڈوں پہ آئیں اور اپنے حقوق کی جد و جہد کریں, خود بھی پریشان ہوں یا کسی دوسرے کو بھی پریشان کریں. ابھی بھی جو ایشوز ہیں جو ہم نے کمیٹیز بنائی ہیں, جس میں کارپوریٹ فارمنگ سے ریلیونٹ ہے, پیکا سے ریلیونٹ ہے, 26 امینڈ, ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس میں اپنا سیریس جو ہے کنسرن شو کرے اور اپنے ایٹیٹیوڈ سیریس رکھے. اور جو بھی ہمارے لوگ ہیں, ڈائیلاگس کمیٹی ہے, سب سے ملیں, بات کریں. دیکھیں ہر مسئلے کا حل مل بیٹھ کے ہوتا ہے. اگر ہم اتنے دن بیٹھے, حل کیا ہوا جب آپ بیٹھے, آپ نے کہا صحیح ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں, اس میں ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے, کریڈٹ کوئی بھی لے. ہم نے یہ بات کلیئر کی تھی, ڈے 1 سے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں کریڈٹ نہیں چاہیے. کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ وکلا جو ان سے ہے, جو ان کا کیا کنسرن ہے پانی سے. اگر ہم آپ کو اپنی اوتھ دکھائیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کریں گے. یہ تو پوری ایک قوم کا, ایک صوبے کا, ایک نیشن کا, کروڑوں کی 8 کروڑ لوگوں کے رائٹس کی بات تھی. اس میں ہم کیسے پیچھے رہ سکتے تھے؟ اس میں وکیل پیچھے نہیں رہ سکتے تھے. اور ہم نے ایک پراپر جو ہے طریقہ یوز کیا,
اس طریقے کے مطابق چلے. تو میں سندھ کی عوام کا، سندھ کے لوگوں کا، ہر اس بچے کا، ہر اس بڑے کا، ہر اس پولیٹیکل پارٹی کا بہت مشکور ہوں جس میں ہمیں سپورٹ کیا، جس میں علیم بھائی آپ کے سامنے ہیں، زین شاہ صاحب ہیں، نیاز کلاٹی صاحب ہیں، اسی طریقے سے پیر پگاڑا صاحب ہیں، ایسے میں نام لے جی ڈی اے کے جتنے بھی دوست ہیں. صحیح ہے. اس طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کیا اور ان سب کے ہم مشکور ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے چاہا ہم اپنا جو بھی بیسٹ دے سکتے ہیں دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کامیابی دی ہے، یہ اس میں کروڑوں لوگوں کی دعائیں بھی شامل تھیں کہ جب لوگ آتے تھے وہ صرف ایک ہی بات کہتے تھے کہ عامر بھائی ہم آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. تو میں دوبارہ گورنمنٹ سے کہوں گا کہ جب آپ کے سامنے کوئی ایشو لایا جاتا ہے آپ اس ایشو کو ضرور کنسرن کریں. اس کو روڈوں پہ نہیں لوگوں کو لانے کی کوشش کریں یا یہ کہیں کہ کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ طاقت کا سرچشمہ صرف میرے رب کی ذات ہے. اللہ کی ذات سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے. وہ دنیا میں کسی بھی پوزیشن میں ہوگا، بڑی ذات اللہ کی ہے. جب ہم دھرنا لگانے بھی جا رہے تھے تو دوستوں نے مجھ سے کہا کہ یہ سارے ایکسپینسو. میں نے کہا کہ یہ ہمیں پتہ نہیں، ہم 10 دن بیٹھیں یا 10 مہینے بیٹھیں، تو اس لیے آپ ان ایکسپینسز کو پورا نہیں کر سکتے. آپ اس کو اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ آپ کے ایکسپینسز پورا کریں گے. اور شکر الحمدللہ ہمیں باہر سے وہاں پہ 1 روپیہ نہیں خرچ کرنا پڑا، اپنی جیب سے 1 روپیہ نہیں خرچ کرنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سدباب کیا، اس طریقے سے چیزوں کو کیا. میں میڈیا کے دوستوں کا بہت مشکور ہوں. آخر میں تھینک یو سو مچ کہ آپ سب نے جو ان سے ٹائم دیا، ساتھ دیا اور اپنا بھی رول پلے کیا آپ نے. تھینک یو سو مچ. آخر میں دوبارہ سے علیم صاحب کا اور ان کے ساتھ آئے ہوئے دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا اور مبارکباد دوں گا قوم کو کہ آپ نے رنگ، نسل، کسی بھی زبان، لسانیت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے سندھ کا، اپنے دریا کا، اپنی زمینوں کا مقدمہ لڑائے. یہ ہماری طاقت ہے. انشاءاللہ اسی کے ذریعے ملک اور قوم پائندہ باد رہے گی. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ایک ضلع بھی ہے اور ایک آپ کے کنونشن میں ہم نے دیکھا کہ ٹھیک ہے جب سرکار ہے قابل تحسین ہے آپ کی جدوجہد اور آپ کی کسی بھی دوست کی، لیکن پاکستان کے خلاف نعرے لگے، نہ آپ لوگوں نے پاکستان کا یہ نعرہ روکا اور نہ ہی کسی نے کوشش کی کہ ایسا کیوں ہوا؟ دیکھیں آپ لوگ سارے محب وطن لیکن پاکستان سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یہ ایشو ہم تک آیا تھا. رانا بھائی ایک بات سمجھے، ابھی آپ کو کوئی ایک تھپڑ مار دے، آپ اس کو پیار کریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ بیٹھے ہیں پبلکلی آپ کو کوئی تھپڑ دے دے. بات یہ ہے محبت پیدا کی جاتی ہے. محبت کیسے پیدا کی جاتی ہے؟ محبت دے کے پیدا کی جاتی ہے. مجھ سے کوشچن کیا، یہ کوشچن اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے کیا. مجھ پہ جب اٹیک ہوا اس سے پہلے، آپ کو بتا رہا ہوں نا، سن لیں آپ سے پہلے انہوں نے کہا، اٹیک سے پہلے مجھ سے کہا کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے. میں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان چاہتے ہیں؟ اگر آپ پاکستان چاہتے ہیں تو وہ پالیسیز نہیں بنائیں جس سے پاکستان کیا سندھ پاکستان کا حصہ ہے؟ اگر سندھ پاکستان کا حصہ ہے تو آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے میدان آباد کریں. اس کے بعد اگر کچھ ٹائم بچتا ہے تو پھر آپ اپنے ریگستانوں کی طرف جائیں. آپ غیر فطری عمل کر رہے ہیں، آپ غیر فطری عمل مت کریں. صحیح ہے. اور
लोगों के दिलों में नफ़रत मत पैदा करें. अगर दिलों में नफ़रत होगी तो लोग कभी भी आपके साथ खड़े नहीं होंगे. लोगों के दिलों में मोहब्बत डालें. मोहब्बत क्या है? आपने हर किसी के हकूक़ का ख्याल रखना है, हर किसी के राइट का ख्याल रखना है. जब आप सबके राइट्स का ख्याल रखेंगे, हकूक़ का ख्याल रखेंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आपसे मोहब्बत करेंगे. जब कोई दिल जला होगा, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता हूँ, गलत है वो, लेकिन जब किसी का दिल दुखा होगा थोड़ी बहुत वो करेगा. हम भी ने भी दोस्तों को समझाया, जो भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट आए या जो भी था, हमने सबसे कहा कि भाई कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ ना, मैंने वहाँ पे मतलब मैंने बबरलू पे नहीं कहा, यहाँ पे. तो हमने भी दोस्तों को समझाया कि आप काइंडली मेहरबानी करें, ऐसे नारे मत लगाएं. सही आपकी दिल आज़ारी हुई है, लेकिन थोड़ा सा वो करें. अब आप इस चीज़ पे गवर्नमेंट को देखना है कि उन्होंने क्या करना है. वो ऐसा काम करें जिससे लोगों के दिल खुश हों. जब दिल खुश होंगे, नारा कभी भी आप किसी से ज़बरदस्ती नहीं लगवा सकते कि भाई ये नारा लगा दो. नारा जो भी लगाएगा, अगर कोई लगा भी देगा आपके डर से, कह देगा भाई पाकिस्तान जिंदाबाद, सपोज़ पीटीआई के दोस्तों से, चलो अलीम भाई बैठे हुए, कितनों से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसें कराई हैं. आपको लगता है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हुआ होगा? नहीं ना. दिल नहीं है, क्या करेंगे? दिल नहीं है. आप दिल जीतें. आप लोगों के लिए वो काम करें जिससे लोगों के दिल बड़े हों, लोगों के आप दिल जीत पाएँ. तो कोई भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कभी भी कि ये क्वेश्चन करने की किसी ने ये नारा क्यों लगाया. सही. तो दोबारा दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पुलिस में जिंदाबाद, पॉलिसी मेकर्स से. मैं पता है क्या हुआ, राणा भाई, हसन न्याजी की बेल लगी हुई थी, मुझे कॉल कर दी, मुझसे कहा कि भाई आप वहाँ बैठे हुए चले जाएं, बाकी सब लीडर तो चले गए. हमने फ़ोन किया, मैंने कहा नहीं जाऊँगा, वकील है हमारा, मैं क्यों जाऊँ. खैर उसकी जब बेल डिस्चार्ज कर दिया जज ने यहाँ पे ईस्ट में, तो मुझसे रात में कहा मिलना है मीटिंग की. मीटिंग में मुझे बोला कि आप एंटी स्टेट काम करें. मैंने कहा क्या एंटी स्टेट काम किया है आपने? ये किया. मैंने कहा देखो दो बातें, एक स्टेट इंटीग्रिटी है, एक स्टेट पॉलिसी है. अब आप इंटीग्रिटी की बात करेंगे, पाकिस्तान पे मेरी जान कुर्बान, मेरे बच्चों की जान कुर्बान. अभी जंग लगी हुई है, जिस जगह बोलेंगे मैं अपने बच्चों के साथ खड़ा होता हूँ, बेशक जाने 10 बार कुर्बान. सही. अब आते हैं स्टेट पॉलिसी. मैंने कहा बाप की पॉलिसी में कल तक नवाज़ शरीफ साहब जो उनसे थे वो हराम थे, खान साहब हलाल थे. आज आपने खान साहब को हराम कर दिया है, नवाज़ शरीफ साहब को हलाल कर दिया है. सही है. हो सकता है कुछ अरसे बाद दोबारा खान साहब हलाल हो जाए, नवाज़ शरीफ साहब. तो मैंने कहा हम आपकी पॉलिसी से नहीं चलेंगे, हमें आपकी पॉलिसी में इंटरेस्ट नहीं है. आप पॉलिसी बनाएं ना, आप वो बनाएं कि जो एक अच्छी पॉलिसी हो, जिससे मुल्क भी तरक्की करे, मुल्क भी आगे बढ़े. वो पॉलिसी नहीं हो कि एक को डरा के दूसरे से काम लो, दूसरे को डरा के तीसरे से काम लो. ये पॉलिसीज़ का असल में इशू आ रहा है. अगर ये पॉलिसीज़ फेयर बनाए, जिसमें जब ये बैठें और ये, अब आप ये बताएं कि ये पानी किस ज़मीनों को मिल रहा था. चलो आप मीडिया में ना, आप मुझे बता दें, और वो ज़मीनें किसकी थी. मैंने आपको कहा कि आपकी तहरीर से मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं, आपकी पॉलिसी आपने जो वो मैं एक बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ सही है. अब उसमें क्या है, अब लोग सब देख रहे हैं. सही. अब काम क्या है, बॉर्डर पे रहना है. चलो आप करें, हम भी समझते हैं कि हम आप फॉर द टाइम बिंग, चलो हमारी आर्मी बड़ी है, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको कहीं ना कहीं से, ज़ाहिर है पूरी दुनिया को में हमने मामलात किए हुए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हर जगह कर रहे हैं, तो हमें उसके लिए एक्सपेंसेस चाहिए. सही है. लेकिन थोड़ा सा हमें लोगों को भी देखना पड़ेगा. अगर सब कुछ हम कर जाएंगे, आटा भी हमारा होगा, घी भी हमारा होगा, शक्कर भी हमारी होगी, तो लोग फिर कहाँ से मोहब्बत राणा साहब इसमें एक